اردو ناول دھڑکنوں کا رقص، رائٹر اریبہ امجد۔ تم اور جمال تو نکاح کرنے گئے تھے نہ، تو جمال کہاں ہے اور اس کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ الینا چلو یہاں سے، تم اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دو گی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئے تو بانو کی ماں زمین پر گری بے ہوش پڑی تھی۔ ڈارلنگ، میں تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ وہ اٹھ کر شوکت خان کے پاس آئی اور اگر اس کی باہوں میں لپٹ گئی۔ جلدی سے مجھے خوشخبری سناؤ، میرا دل نشین، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ خوشخبری سننے کے بعد تم میرے ہاتھ چومو گے کہ میں نے تمہاری زندگی سے اتنا بڑا کانٹا نکال کر پھینک دیا۔ ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، مگر ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اب وہ ٹھیک ہیں پہلے سے، بس آپ دعا کریں ان کے لیے۔ فیضان نے اپنی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ابا کو کچھ ہو گیا نا تو میں زندہ نہیں رہ پائے گا۔ یہ سب کچھ اس الینا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ سادہ لہجے میں بولی، اماں اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مر چکی ہے اور اب وہ اگر ہمارے پاس آئی بھی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے ہماری عزت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ باہر لوگ ہمارے بارے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں بنا رہے ہیں۔ فیضان نے سخت لہجے میں کہا، یہ کچھ دوائیں ہیں، جا کر ہاسپٹل کی فارمیسی سے لے آئیں، پیشنٹ کو دینی ہے۔ نرس نے فیضان کو سلیپ دیتے ہوئے کہا۔ فیضان نے سلیپ پکڑی اور دوائیاں لینے چلا گیا۔ فیضان نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس کے پاس صرف 2000 روپے ہی بچے تھے۔ دوائیوں کا بل کافی زیادہ بنا تھا، اتنے پیسے اس کی جیب میں نہیں تھے۔ بھائی، یہ میرے پاس صرف 2000 روپے ہیں، اتنے پیسوں کی جتنی بھی دوائی آئے گی وہ دے دیں، باقی میں بعد میں لے لیتا ہوں۔ فیضان نے اسے 2000 روپے دیا اور دوائی لے کر اپنی اماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ نرس کو دے کر آؤ یہ دوائی، یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ اماں، یہ آدھی دوائی بھی نہیں آئی ابھی۔ دوائی 7-8 ہزار کی اور میرے پاس جیب میں صرف 2000 روپے تھے جن کی بس یہ دوائی ہے۔ فیضان نے دھیمے لہجے میں کہا، ہے اللہ جی، یہ کیسا وقت آ گیا ہم پر۔ عشرت بیگم نے اپنے کان میں سے بالیاں اتاری اور فیضان کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ جاؤ انہیں بیچ آؤ اور پیسے لے آؤ جلدی سے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ مگر میں یہ کتنے میں بک جائیں گے؟ تو انہیں اپنے پاس رکھ، میں کسی سے ادھار لیتا ہوں۔ نہیں تو جلدی سے بس انہیں بیچ اور پیسے لے آ۔ فیضان نے دوائی نرس کو دی اور بالیاں لے کر سونار کی دکان پر جانے کے لیے نکل گیا۔ یا اللہ، ہماری مدد کر، ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ عشرت بیگم بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میرے مولا، میری اماں کو سلامت رکھنا، میری ماں کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ کاش حفصہ آج یہاں تم ہوتی تو ڈاکٹر کے ساتھ مل کر میری امی کا علاج کرتی۔ کاش آج یہاں تم ہوتی، میری مشکل وقت میں مجھے حوصلہ دیتی۔ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں مگر پھر بھی تم مجھے ہر پل یاد رہتی ہو۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، جب سے تمہیں ملا ہوں، تمہارا دیوانہ ہو کر رہ گیا ہوں۔ شاید میں کبھی اظہار بھی نہ کر پاؤں تم سے اپنی محبت کا، کیونکہ میں پہل کرنے اور اظہار کرنے میں ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہوں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا نظریں جھکائے یہ سب سوچ رہا تھا۔ پریشان نہ ہو یار، اسجد نے حارث کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں امی کی حالت بہت اچھی نہیں ہے۔ حارث نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میرا ICU کے باہر کھڑی روئی جا رہی تھی۔ میرا رو نہیں، دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا آنٹی کو۔ پاکیزہ نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، اگر پھوپھو کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، ان کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، میں کیا کروں گی؟ وہ یہ کہتی ہوئی پاکیزہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہاں حارث پریشان کھڑا تھا، یہاں میرا کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر جب باہر آئے تو اس نے حارث کو اپنے ساتھ آنے کے کہا۔ حارث فوراً ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ وہ ایک روم میں گیا جہاں ڈاکٹر نے حارث سے پوچھا کہ کیا آپ کی امی کو کوئی پریشانی تھی؟ حارث نے کچھ سیکنڈ کے لیے سوچا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ بہت سیریس ہے حالت ان کی، بہت زیادہ کسی بات کا سٹریس لیا ہے انہوں نے، مگر امی تو بالکل ٹھیک تھی، کوئی پریشانی بھی نہیں تھی انہیں۔ مگر اچانک بیٹھے بیٹھے وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ پریشان نہ ہو، دعا کریں کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر ہوش آ جائے، یہ کہہ کر ڈاکٹر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور حارث سوچ میں پڑ گیا کہ اس کی امی نے کس بات کی ٹینشن لی ہے جو اس قدر ان کی حالت بگڑ گئی ہے۔ وہ وہاں سے باہر گیا اور میرا کا بازو پکڑ کر اسے باہر لے گیا۔ چھوڑو حارث، کیا کر رہے ہو؟ میرا نے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے کہ یہ کہاں لے جا رہا ہے اسے؟ پاکیزہ نے علی اور اسجد کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانگی سے کہا، ہو سکتا ہے کچھ پوچھنے گیا ہو اس سے، ہمیں یہاں ہی رہنا چاہیے، جو بھی بات ہوگی حارث بتا دے گا ہمیں۔ علی نے کہا، تم 24 گھنٹے امی کے پاس رہتی ہو نا، بتاؤ انہیں کس بات کی ٹینشن تھی؟ کیا پھر سے وہ بدبخت آدمی گھر میں آیا تھا؟ حارث نے سخت لہجے میں کہا، نہیں وہ نہیں ہے، میں ہر وقت گھر میں ہی ہوتی ہوں، آیا ہوتا تو مجھے معلوم ہوتا اور میں تمہیں بھی بتاتا۔ پھوپھو
تو اتنے دن سے خوش تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، انہیں اگر ہوتی تو وہ ضرور بتاتی مجھے، میرا نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کے ذہن پر سخت قسم کا اثر ہوا ہے، انہوں نے کسی بات کا سٹریس لیا ہے۔ کون سی بات کا نا؟ وہ تم جانتی ہو نا، میں جانتا ہوں، تو معلوم کیسے ہوگا؟ حارث چیخا۔ میں نہیں جانتی، مجھے اندر جانے دے پھوپھو کے پاس۔ وہ بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حارث کو اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ احمد بھائی، اگر علینا کو کسی نے دیکھ لیا تو کہیں مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں ہمیں ہی چلے جانا چاہیے بس۔ حفصہ نے کہا۔ حفصہ، علینا ہی جانتی ہے اس نے وہ چیزیں کہاں رکھی تھیں، کہاں نہیں، اور ویسے بھی باہر کسی نے علینا کو نہیں دیکھا، اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیہ، تم یہاں ہی رکو، میں اور علینا جاتے ہیں احمد بھائی کے ساتھ۔ حفصہ نے انابیہ کو گھر پر رکنے کو کہا اور دونوں احمد کے ساتھ جمال کے گھر کی طرف چلے گئے۔ میرا تو دل زور زور سے دھڑک رہا ہے، علینا نے کہا۔ پریشان ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ احمد نے جمال کے گھر لا دروازہ بجایا تو کافی دیر کے بعد اس کی بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا۔ کس سے ملنا ہے؟ اس وقت گھر پر کوئی مرد موجود نہیں ہے، میں انسپکٹر احمد ہوں، مجھے آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ احمد نے دونوں دروازے کھولے اور حفصہ اور علینا کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ کون ہو تم؟ میرے گھر میں گھسنے کی ہمت کیسی ہوئی تم لوگوں کی؟ بانو جلدی سے باہر آؤ، اس نے بانو کو آواز دی جو اندر کمرے میں ہینڈ فری لگا کر مزے سے گانے سننے میں مست تھی۔ اے بانو، کہاں مر گئی ہے تو؟ باہر آ کر دیکھ کون لوگ ہیں یہ۔ بانو کہاں سننے والی تھی، وہ تو مزے میں تھی۔ کہاں رکھا تھا تم نے اپنا بیگ؟ وہ دونوں کمرے کی تلاشی کر رہے تھے، ہر جگہ دیکھی مگر بیگ کہیں بھی نہیں تھا۔ حفصہ، مجھے لگتا ہے وہ بیگ جمال لے گیا، ورنہ یہاں ہی رکھا تھا میں نے۔ کیا ہوا؟ مل گیا بیگ؟ احمد نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ نہیں، یہاں نہیں ہے وہ بیگ۔ حفصہ بولی۔ جمال کی بہن سے پوچھنا پڑے گا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں رکھ دیا ہو۔ علینا نے کہا۔ کہاں ہے اس کی بہن؟ حفصہ بولی۔ احمد باہر گیا اور بوڑھی سے کہا کہ جلدی اپنی بیٹی کو بلاؤ۔ کیا کہنا ہے تو نے میری بیٹی کو؟ ہاں، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ تیرے بیٹے کو پکڑ کر ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دوں۔ کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرتے ہوئے تم لوگوں کو بالکل شرم نہیں آئی؟ حفصہ اور علینا دوسرے کمرے میں گئی تو بانو چار پر پلیٹی گانے سن رہی تھی۔ وہ علینا اور حفصہ کو وہاں کھڑی دیکھ کر حیران رہ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بھابھی آ گئی تم؟ یہ لڑکی کون ہے؟ بانو نے اپنے کانوں سے ہینڈ فری اتارتے ہوئے کہا۔ وہ بیگ کا جو میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ علینا نے ساتھ لہجے میں کہا۔ وہ بیگ تم یہاں ہی چھوڑ گئی تھی تو میں نے اٹھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا جب تم لوگ نکاح کر کے واپس آؤ گے تمہیں دے دوں گی۔ اے لڑکی، جلدی سے بیگ لے کر آؤ۔ احمد نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساختہ لہجے میں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم؟ بانو نے احمد کو گھورتے ہوئے کہا۔ جمال کہاں ہے؟ یہ تم کن لوگوں کو لے کر ہمارے گھر گھس آئی ہو؟ بانو نے علینا کی جانب بڑھتے ہوئے تو حفصہ نے بانو کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تم سے جو کہا گیا بس وہی کرو، سمجھی؟ بانو دوسرے کمرے میں گئی اور سیف الماری کے اوپر سے بیگ اتار کر لائی۔ یہ رہا تمہارا بیگ، جس میں جمال نے سارے پیسے نکال لی تھے۔ علینا نے اس سے وہ بیگ چھینا اور دیکھا بیگ میں صرف چابیاں اور اس کی امی کا ایک سونے کا کڑا موجود تھا۔ بہت ہی لالچی انسان ہے یہ، ایک کڑا بھی کیوں چھوڑ کر گیا ہے، یہ بھی لے جاتا۔ علینا نے تلخ لہجے میں کہا۔ تم اور جمال تو نکاح کرنے گئے تھے نا، تو جمال کہاں ہے اور اس کے بارے تم اس طرح کیوں باتیں کر رہی ہو؟ علینا، چلو یہاں سے تم۔ اس نے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دو گی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر ہے تو بانو کی ماں زمین پر گڑی بے ہوش پڑی تھی۔ اماں کیا ہوا؟ اٹھو اماں، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا، نکل جو ہمارے گھر سے۔ بانو نے طلاق لہجے میں کہا تو وہ تینوں نکل کر وہاں سے چلے گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، ظالم لوگ۔ یہ عورت مجھے دھکے مر کر گھر سے نکال دی، اس کی وجہ سے ہم بھاگے تھے، اسی وجہ سے سارا گاؤں اکٹھا ہوا تھا اس کے گھر کے آگے۔ اپنے بیٹے کا تماشا اس نے خود بنایا تھا اور ہم پیچھے کھیت کے راستے سے نکل کر گئے تھے۔ علینا، بس خاموش ہو جاؤ، اب گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ انابیہ گیٹ میں کھڑی ان لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، سامنے سے آتا انہیں دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل گیا۔ شکر ہے میرے اللہ، یہ لوگ آ گئے خیر سے۔ اتنی خوش کیوں نظر آ رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ دل نشین شوکت خان نے کہا۔ ڈارلنگ، میں تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ وہ اٹھ کر شوکت خان کے پاس آئی اور آ کر اس کی باہوں میں لیٹ گئی۔ جلدی سے مجھے خوشخبری، میری دل نشین، مجھ سے اب انتظار نہیں ہو رہا۔ خوشخبری سننے کے بعد تم میرے ہاتھ چومو گے کہ میں نے تمہاری زندگی سے اتنا بڑا کانٹا نکال کر پھینک دیا۔ وہ اس کے سینے پر انگلیاں پھیرتی بولی۔ ارے اب بتا بھی دو، کہیں حرس کا کام تمام تو نہیں کر رہی تم؟ وہ جھٹ سے بولا۔ نہیں نہیں، میں تمہاری بیوی عالیہ کو سب بتائی کہ اس کا شوہر شوکت خان مہرین کے ساتھ رہتا ہے اور میں نے اس کی ہر دلی خواہش کو پورا کر دیا۔ اب وہ اس بات کا گہرا صدمہ لے گی اور کچھ دنوں تک اوپر پہنچ جائے گی۔ میری نے دونوں ہاتھ جاڑتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ سب کچھ عالیہ کے نام پر؟ ابھی شٹ۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہوا بول، عالیہ کے نام کیوں ہے سر؟ وہ کمپنی، وہ گاڑی، یہ ساری جائیداد تمہارے نام پر تو ہے، تم نے خود مجھ سے کہا تھا شوکت خان۔ وہ اسے گھورتی ہوئی سرد لہجے میں بولی، عالیہ میری بیوی ہے تو سب میرا ہی ہوا نا، مگر تم نے تو سارے کرائے پر پانی ہی پھیر دیا۔ اب اگر وہ مر گئی تو سب کچھ حارث کا ہو جائے گا اور اسے کچھ بھی لینا ناممکن ہے۔ تمہیں اس لیے وہاں بھیجا تھا کہ تم حارث کو اپنے قریب کر کے اس کی ماں کے قریب بھی ہو جاؤ گی۔
मेरा कुछ इस तरह प्लान था जो तुमने सारा चौपट कर दिया। तो पहले बताना था ना मुझे, क्या मालूम था तुमने ये प्लान बना रखा है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, तुमने अपना सब कुछ अपनी उस बूढ़ी बेगम के नाम क्यों किया था? बताऊंगा, बहुत जल्द बताऊंगा सब कुछ। अभी मुझे ये सोचने दो आगे क्या करना है। इस वक्त मुझे सब कुछ हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। शौकत ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, शौकत खान मुझे सब कुछ सच बताओ। तुमने हर बात मुझसे झूठ ही कही है। तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस हारिस और उसकी माँ का है। इतने दिनों से तुमने मुझे यहाँ अपने साथ अपने मतलब के लिए रखा है। मुझे तो लग रहा है मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो वहाँ से उठ गुस्से से दूसरे कमरे में जाकर लेट गई। आपके पेशेंट को होश आ गया, जाकर मिलने उनसे, वो याद करेंगे आपको। डॉक्टर ने बाहर आकर हारिस से कहा तो वो भागते हुए रूम में आ गया। अम्मी, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी माँ होश में आ गई। हारिस अपनी अम्मी के हाथ चूमने लगा। आपको क्या हो गया था अम्मी? आप जानती भी हैं मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरी ज़िंदगी रुक गई हो, मेरी दुनिया वैरान है आपके बगैर। आप ये बात अच्छे से जानती। आलिया बेगम ज़रा ज़रा सी आंखें खोल रही थी और हारिस को देख रही थी। अम्मी मुझे बताया किस बात की परेशानी है आपको? एकदम उन्हें हारिस का हाथ ज़ोर से थाम लिया। हारिस बेटा, आलिया बेगम ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, जी मेरी प्यारी अम्मी। वो ये कहते हुए अपनी अम्मी के करीब हुआ। आपने उस बाप को कभी भी अपने घर में दाखिल होने मत देना और अपनी कंपनी में लोगों को देखकर अपना पूरा ध्यान रखो। हारिस ये सुनकर हैरान हुई, ये क्या कह रही हैं आप? हारिस ने उन्हें देखते हुए कहा, बस जो मैंने कहा उस पर अमल करो। मेरा कहा उसे बुला कर लो। अम्मी मेरा बाहर बैठी है, मैं भी बुला कर लाता हूँ। हारिस फौरन गया और मेरा को बुला कर लाए। रूम में आते ही मेरा अपने फूफो को चूमने लगी, उन्हें प्यार करने। आप जानती है ना इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं। फिर क्यों आप ऐसे बीमार होकर हमारी जान निकाल देती हैं? आपके बगैर हमारी ज़िंदगी हमारी अधूरी है। मेरा ये कर रोने लगी। मेरा, हारिस मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों निकाह कर लो। हारिस तुम जानती हो ना मेरा का इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम दोनों जल्द अज जल्द निकाह कर लो। मगर अम्मी, हारिस एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी मैं। अपनी माँ से प्यार करते हो ना तो उसकी ये आखिरी बात मान लो। ये मेरी ख्वाहिश है जिसे दोनों को पूरा करना हो। ये कहने की देर थी कि आलिया बेगम ने दम तोड़ दिया। अम्मी क्या हुआ, कुछ तो बोले। आप खामोश क्यों हो गई हैं? हारिस अपनी अम्मी का बाजू पकड़कर उन्हें हिलाने लगा। उन्हें टूटी अम्मी, हारिस डॉक्टर को बुला लो जल्दी से। मेरा की आंखों से आंखें बहने लगी। डॉक्टर डॉक्टर चीखता हुआ हारिस रूम से बाहर गया तो दो डॉक्टर भागते हुए आए। मेरी अम्मी की जल्दी से चेकअप करें। वो अचानक बोलती बोलती चुप क्यों हो गए? हारिस ये कहते हुए उन्हें रूम तक ले गया। आप दोनों बाहर जाए, मैं चेकअप करने दें प्लीज़। क्या हुआ अम्मी, मुझे जल्दी बताएं। अम्मी ठीक तो है ना? हारिस बोले जा रहा था। मेरा ने हारिस का बाजू पकड़ा, उसे बाहर ले गए। वो दोनों जाकर रूम के बाहर खड़े हो गए। हारिस को दिल को तो सुकून ही नहीं आ रहा था। वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर बाहर है तो हारिस फौरन डॉक्टर की जानिब बढ़ा। मेरी अम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ मेरी अम्मी को? सॉरी मिस्टर हारिस, शी इज़ नो मोर। आपकी अम्मी को पहले भी एक बार हार्ट अटैक आ चुका है और अब दूसरी बार उनसे बर्दाश्त नहीं उसका ये तकलीफ। अल्लाह आपको सब्र दे। डॉक्टर ने हारिस को कंधे पर थपकी दी और वहाँ से चले गए। हारिस को एक बार ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। वो वहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा न जाने कौन सी दुनिया में पहुँच गया था। दूसरी तरफ मैरा ये खबर सुनकर बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। बहुत से लोग वहाँ पर जमा हो गए और मैरा को उठाकर हॉस्पिटल के स्टाफ ने रूम में शिफ्ट किया। भाई साहब ज़रा साइड पर होकर खड़े हो जाए, रास्ते में मत खड़े हों। एक आदमी हारिस को कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसे ज़रा सी होश है। वो भागते हुआ अम्मी के पास गया। उसे अब तक अपनी अम्मी की मौत का यकीन नहीं आया था। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अम्मी, मैं कैसे रहूँगा? हारिस की आंखों में आंसू थे। वो अपनी अम्मी को लेट लपट कर रोने लगा। उसने फ़ौरन अपने दोस्तों को कॉल करके बताया और जल्द पहुँचने का कहा। कुछ देर के बाद मेरी अम्मी को घर ले आया। मैरा को बिल्कुल भी होश नहीं थी। वो कहाँ है कहाँ नहीं। इस मुश्किल वक्त में वो एक तरफ माँ का दुख सह रहा था तो दूसरी तरफ मैरा को भी देख रहा था जिसे इस वक्त दुनिया की बिल्कुल भी खबर ना थी। अली असद अफ्की से जब आए तो हारिस उनको लपट कर ज़ोर ज़ोर से दाड़े मारकर रोने लगा। मैं कैसे रहूँगा यार अपनी माँ के बगैर कैसे? मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि माँ के बगैर भी रहना पड़ेगा मुझे। बाप का प्यार तो मिला नहीं था हारिस के लिए, उसकी माँ ही सब कुछ थी और उसकी माँ के लिए हारिस ही सब कुछ था। हारिस सब्र से काम लो। अली ने उसे गले लगाकर थपकी देते हुए कहा, पाकीज़ा मायरा के पास उसके कमरे में थी। उसकी हालत बहुत बुरी थी। लोगों का काफ़ी हजूम था, बहुत से रिश्तेदार आ रहे थे मगर शौकत खान को कोई होश नहीं थी कि उसकी बीवी इस दुनिया से जा चुकी है। उसने अली बेगम को दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया था। हम रात में नहीं निकल गए ताकि अलीना को कोई देख ना पाए वरना बहुत तमाशा लगेगा। हिफ्सा ने कहा, मैं तो कह रही हूँ अभी कुछ दिन यहाँ ही रुक जाओ।
ایسے کوئی مسئلہ نہ بن جائے حفصہ۔ انابیہ نے کہا حفصہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگا، اگر میرے ابو یا فیضان کو معلوم ہو گیا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں تو قیامت کھڑی کر دیں گے، تم اچھے سے جانتی ہو ان کو۔ علینا نے پریشان لہجے میں کہا پھر کیا کرنا چاہیے، ایسے چھپ کر کب تک رہو گی تم؟ کبھی نہ کبھی تو انہیں معلوم ہو ہی جائے گا، اور فکر نہ کرو، 1-2 دن تک میرے ابو بھی آ جائیں گے پاکستان، وہ سب کچھ سنبھال لیں گے۔ حفص نے علینا سے کہا ابھی احمد بھائی آنے والے ہیں، اگر وہ کہیں گے تو تم لوگ چلے جانا، بلکہ احمد بھائی چھوڑ آئیں گے تمہیں رات میں۔ انابیہ نے کہا اتنے میں حفصہ کا موبائل بجنے لگا، اس نے دیکھا زبیر کی کال آتی، یہ کیوں کال کر رہا ہے مجھے؟ حفصہ نے کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ حفصہ ایک بار فون اٹھاؤ یار، پتہ تو چلے تم ہو کہاں۔ وہ چھت پر یہاں وہاں چکا لگاتا ہوا بولا۔ اس نے پھر سے کئی بار کال کی مگر حفصہ نے ایک بار بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے گیا، امی کیا ہوا، کیوں چیخ رہے تم؟ شائستہ بیگم نے ساز لہجے میں کہا حفصہ کا نمبر تو آن جائے مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر، مجھے شدید غصہ آ رہا ہے، آپ جانتی ہیں نا وہ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ آپ کہ اس لاڈلے جہل بیٹے کی وجہ سے۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا ایک تو حفصہ میری زندگی میں عذاب بن گئی میرے لیے۔ شائستہ بیگم نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا آپ کچھ بھی کہیں، میں شادی کروں گا تو حفصہ سے ڈھونڈے انہیں اور نکاح کریں میرا حفصہ کے ساتھ۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہو گیا اس لڑکے کو جو ہر وقت اس کے ذہن پر وہ حفصہ سوار رہتی ہے؟ کیا فائدہ مجھے اب اسے اپنی بہو بنانے کا، اب تو گھر تک نہیں رہا ان لوگوں کے پاس اپنا۔ شائستہ بیگم اکیلی بیٹھی بڑ بڑا رہی تھی۔ اتنے میں فرقان کمرے میں داخل ہوا۔ اب کیا ہوا ہے اسے ایسے چیخنے کی کیا وجہ تھی؟ فرقان نے اپنی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے فرقان، اگر تو وہ حرکت نہ کرتے تم آج زبیر مجھے اس طرح ذلیل نہ کرتا۔ ہر وقت وہ غصے میں رہتا ہے، مجھے تو ڈر لگ رہتا ہے کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے وہ۔ ابھی آپ پتہ لگوائے نا خالہ کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ ویسے میں ایک بات کہوں آپ سے، مجھے بھی مومنہ بہت اچھے سے لگنے لگی ہے۔ فرقان نے کہا تو اس کی امی اسے گھورنے لگی، بے شرم انسان، تیری وجہ سے ہم بہنوں میں دوریاں پڑ گئی ہیں، تیری وجہ سے اب حفصہ اور زبیر کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ امی بات کرنے میں کیا جاتا ہے اور کہاں دینی ہے خالہ نے اپنی بیٹیاں؟ فرقان نے بے دھڑک کہا تیری اس حرکت کے بعد تجھے کیا لگتا ہے وہ اپنی معصوم سی بیٹی کی شادی تجھ جیسے نکمے انسان کے ساتھ کریں گے؟ وہ بھی 16-17 سال کی اور تو کمینہ 24 سال کا ہونے والا ہے۔ امی عمر میں کیا رکھا ہے؟ وہ بولا میری نظر سے ساتھ دور چلا جا اس سے پہلے کہ میں تجھے مارنا شروع کر دوں۔ شائستہ بیگم نے فرقان کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ دبے پاؤں وہاں سے اٹھ کر فرار ہو گیا۔ میڈم کہاں جا رہی ہوں؟ سیکورٹی گارڈ نے میرن کو روکتے ہوئے کہا کہاں جا رہی ہوں؟ آفس میں جا رہی ہوں، نظر نہیں آ رہا کیا تمہیں؟ میرن نے تلخ لہجے میں گارڈ سے کہا میڈم آپ نہیں جانتی کیا حارث صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آج آفس میں کوئی بھی نہیں ہے، آفس بند ہے۔ یہ سن کر میرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی؟ میرن جھٹ سے بولی کیا مطلب میڈم واقعی کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے نکلی اور ڈرائیور کو کال کی کہ واپس آ کر مجھے لے جاؤ، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہو یا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے مجھے نہیں معلوم۔ شوکت خان کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے ابھی اس عورت کا زندہ رہنا ہی ٹھیک ہے، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایسا کرو گاڑی حارث کے گھر کی طرف مڑو، مجھے جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ جی ٹھیک ہے میڈم، ڈرائیور نے کہا۔ میری نے شوکت خان کو کال کی جو شمیم بیگم کی باہوں میں مدہوش پڑا تھا۔ کس کی کال ہے میں دیکھتی ہوں۔ شمیم بیگم نے دھیرے سے موبائل اٹھایا تو اوپر دل نشین لکھا۔ دل نشین کون ہے یہ دل نشین آخر؟ اس نے کال اٹینڈ کی تو میرین بولنا شروع ہو گئی کہاں ہو تم شوکت خان؟ کب سے میں تمہیں کال کر رہی ہوں، کہاں بزی تھے تم؟ ہیلو بول کیوں نہیں تم؟ میرین چیخی کون ہو تم لڑکی؟ شوکت خان کو کیسے جانتی ہو؟ شمیم بیگم نے سال لہجے میں کہا تم کون ہو اور شوکت خان کا موبائل تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ میرین نے سخت لہجے میں کہا شوکت خان اس وقت میرے پاس میری باہوں میں آرام کر رہا ہے، تم یہ بار بار کال کرنا بند کر سمجھی؟ شمیم بیگم نے غصے سے کہا تو اتنے میں شوکت خان اٹھ گیا۔ کون ہے، کس سے بات کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں ملتا ہوا بولا یہ تمہارے موبائل پر کب سے کال آ رہی تھی؟ دل نشین کی، آخر کون ہے یہ دل نشین؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ شوکت خان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم نے کس کی جیسے میرے موبائل کو ہاتھ لگایا؟ کیا ہو گیا یہ بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے؟ میرین کال پر کال کیے جا رہی تھی، اس نے کال اٹینڈ کی تو میرین زور زور سے چیخنے تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری غیر موجودگی میں تم دوسری عورتوں سے ملتی ہو، بے شرم آدمی، وہاں تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا اور تم اس عورت کی باہوں میں پڑے ہو؟ کیا یہ کس نے کہہ دیا تم سے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں مر سکتی، ساری جائیداد اسی کے نام پر ہے، وہ ایسے نہیں مر سکتی۔ شوکت خان چیخا چیخ کیوں رہے ہو؟ یہ لو شرٹ پہن لو۔ شمیم بیگم نے شوکت خان کی طرف اس کی شرٹ پھینکتے ہوئے کہا تو مرین تک آواز پہنچ گئی واہ شوکت خان واہ، آج تو تم نے ساری حد ہی پار کر دی، یاد رکھنا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شوکت خان نے کال بند کی اور شرٹ پہن کر وہاں سے نکل گیا۔